سوال ہے علی بھائی، آپ تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شعراء آفاق کتاب خلافت و ملوکیت کو پوری اسلامک ہسٹری میں اسلام کے سیاسی نظام پر لکھی جانے والی دی بیسٹ بک کہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے علماء کرام، یہ علماء کرام ذرا میں غور و تفکر سے پڑھتا ہوں کہیں کرائم نہ نکل جائے، علماء کرام خلافت و ملوکیت پڑھنے سے روکتے ہیں، ایسی صورتحال میں ایک عام آدمی کیا کرے؟ میرے بھائیو، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ ہمارے پورا سب کانٹیننٹ جو ہے، اس کا ایک کلچر ہے کہ یہاں پر مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب خلافت و ملوکیت کو تو چھوڑ دیں، یہ لوگ تو قرآن و سنت پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بات اگر کوئی ہمیں یہودی آ کر کہے نا تو ہم کہیں گے یہ اسلام کا دشمن ہے، اس لیے ہمیں کہہ رہا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا۔ ہمارے یہودی سوچ اور فکر رکھنے والے علماء جو سٹیٹس تو مولویوں والا اویل کر رہے ہیں، ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ کی کتاب مشکل ہے اور اپنے بزرگوں کی کتابیں دیتے ہیں کہ یہ بڑی آسان ہے، آپ یہ پڑھیں، تو یہ لوگ باقی لوگوں کو کیسے پڑھنے دیں گے؟ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی لٹریچر پڑھے، صرف قادیانی علماء سے مسائل سیکھے، اس کو کیا ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ اور صرف قادیانیوں تک تو نہ رہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جتنے بھی جہاں جہاں کوئی لگا ہے، جب تک وہ دوسروں کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنیں گے، ان کو کبھی بھی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ سچ بات کیا ہے۔ اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ جی ساری کتابیں پڑھیں، سارے علماء کو سنیں، تاکہ آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد سچائی تک پہنچ سکیں۔ سچائی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو بھی پڑھیں، ادروائز ایک قادیانی اگر یہی سمجھتا رہے میں تو حق پہ ہوں باقی تو سارے کافر ہیں، تو مجھے تو ضرورت نہیں ختم نبوت کے حوالے سے کسی دوسرے کا سٹانس سمجھنے کی، تو اسے کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا نا، وہی لوگ اس کے خلاف زیادہ پراپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، علماء ہوں چاہے عوام الناس ہوں۔ جو پڑھ لیتا ہے نا اس کو چپ لگ جاتی ہے، یا پھر میری طرح وہ میدان عمل میں اتر آتا ہے اور کہتا ہے یہ سچائی ہے، اس کو مانو۔ ہاں، جو منافق ہوگا تو اس کے سامنے تو آپ پیغمبروں کی دعوت بھی رکھ لیں، پیغمبر بھی موجود ہوں تو وہ بھی سچائی قبول نہیں کرتے۔ میں آپ کو اس حوالے سے ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں۔ میرے پاس یہاں ایک عالم دین ملنے کے لیے آئے، آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، وہ دیوبندی مکتبہ فکر کے سے تھے، آج کل وہ امریکہ میں ہے اور وہاں پہ ان کا مدرسہ بھی ہے اور اپنا وہ پورا سسٹم لے کے چل رہے ہیں۔ میں ان کا نام نہیں بتاتا، ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں لوگ پہنچ ہی نہ جائیں ان کے پاس، تو اسپیشل ملنے کے لیے آئے یہاں پہ۔ تو مجھے بتانے لگے کہ جب میں درس نظامی کر کے فارغ ہوا نا تو میرے استاد نے مجھے ایک ہی نصیحت کی کہ مودودی کو نہیں پڑھنا، اور خصوصاً خلافت و ملوکیت تو پڑھنی ہی نہیں ہے۔ وہ انگلش میں ایک محاورہ ہے، فاربڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے جو پھل ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں۔ جس چیز پہ آپ emphasize کرتے ہیں یہ والی کتاب نہیں پڑھنی، خود تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یار اسے پڑھ کے دیکھیں۔ جس طرح 11 ستمبر 2001 کے بعد اسلام کو ملائن کیا گیا تو لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، کافروں نے بھی، اور وہ مسلمان جو پہلے کبھی قرآن کھول کے پڑھتے ہی نہیں تھے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، وہ انسان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں جب گھر گیا تو میں نے سوچا کہ یہ گمراہ تو عام لوگ ہوتے ہوں گے، ہم تو عالم دین ہیں، میں نے تو ڈگری کی ہوئی ہے، اگر میں بھی کسی عالم کی کتاب پڑھ کے گمراہ ہو جاؤں گا تو پھر کسی کو ہدایت کہاں سے ملنی ہے؟ اور یہ لاجیکل بات ہے، چلو عام آدمی کو تو روکتے ہیں، علماء کو کیوں روکتے ہیں پڑھنے سے؟ وہ تو نہیں ڈیسیو ہو سکتے، ان کے پاس تو آپ کی سٹیمپ والی ڈگری ہے، اور ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی ڈگری ہے، صحیح بخاری میں بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے، خواہ ایک آیت ہی آتی ہو، ہاں تمہارے پاس درس نظامی کی ڈگری نہ ہو، ایک آیت بھی آتی ہو وہ بھی لوگوں کو سکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں جب فارغ ہوا تو میں نے جو ہے نا سب سے پہلے خلافت و ملوکیت پڑھی، پڑھ کے کہتے ہیں میں نے اس کو کمپیریزن شروع کیا، اوریجنل کتابوں کے جو ریفرنسز دیے تھے مودودی صاحب نے وہ ساری اہل سنت کی کتابوں کے ہیں، بخاری مسلم کے ریفرنسز بھی ہیں، اہل سنت کی تاریخ کے بھی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے وہ پورا اس کا انالیسس کر کے نا کوسچنز تیار کیے اپنے استاد کے لیے جنہوں نے منع کیا تھا۔ تو میں نے کہا استاد جی میں نے خلافت و ملوکیت پڑھ لی ہے،
تو یہ سارے میں نے کراس ریفرنسز چیک کیے تو سب کے سب ٹھیک ہیں، بتائیں اس میں غلطی کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اب تو بھی گمراہ ہو گیا، اب تیرا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان کا نہیں مجھے بتائیں میں یعنی اس کی اصلاح کروں۔ ان کا نہیں تو پڑھی کیوں؟ تو قرآن پڑھیا کیوں؟ تو بخاری مسلم کیوں پڑھی ہوں؟ تو رفع دین کریں گا، میں پاویں پٹھا بھی لٹک جاؤں تو رفع دین نہیں چھٹے گا، کیونکہ بخاری مسلم میں تو یہی طریقہ لکھا ہے۔ تو اس قسم کے یعنی لطیفے اسی وقت ہوتے ہیں جب جواب نہ ہو تو پھر ایک پروپوگنڈا کر دیا جاتا ہے، آٹا گوندھا ہلدی کیوں ہے، بس ایک بہانہ ہے، لیم ایکسکیوزز۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں نے پہلی دفعہ خلافت و ملوکیت کا تعارف جو مجھے ہوا نا، وہ ایک اہل حدیث عالم ہے صلاح الدین یوسف صاحب، جن کی سعودیہ سے تفسیر بھی مفت دی جاتی ہے، احسن البیان۔ انہوں نے خلافت و ملوکیت کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، خلافت و ملوکیت تاریخی اور شرعی حیثیت۔ وہ بڑی نیکی کی یہ کتاب لکھ کے انہوں نے، وہ جو کتاب پڑھے گا نا اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار خلافت و ملوکیت بڑی ڈاڈی کتاب ہے، جس کا جواب دیتے ہوئے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں ان کے، اور بعض کا جواب اتنے کمزور ہوتے ہیں، اس سے اوریجنل کتاب کی ترویج ہوتی ہے۔ اچھا مجھے وہ کتاب کسی نے پڑھنے کے لیے دی، میں نے سرسری وہ پڑھی نا، تو اس میں وہ مودودی صاحب کے اقتباسات نقل کرتے تھے، اس کے بعد جواب دیتے تھے۔ اچھا وہ جو جواب دیتے تھے وہ اتنے لولے لنگڑے ہوتے تھے، جس طرح کہ میرے خلاف ویڈیو کلپس ہوتے ہیں علماء کے، اس کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ ریورٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو جواب بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا میں نے جب اقتباسات پڑھے تو میں نے کہا یار یہ اتنی سٹرونگ کتاب یہ لکھی ہے کہ یہ بندہ جو جواب دے رہا ہے اس کے جواب میں اتنا وزن نہیں ہے جتنا اس بات میں وزن ہے۔ کتاب مخالف کی پڑھی اور میں خلافت و ملوکیت تک پہنچ گیا۔ انہی دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ فتنہ بھی اٹھایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بڑی محبت بھی کرتا ہوں۔ یہ یزید والا مسئلہ 2009 کی تقریباً بات ہے، تو میں نے اس وقت یہ سارا فتنہ 2 سال تک تو چلتا رہا، اس کے بعد 10 دسمبر 2011 کو میں نے مسئلہ نمبر 61 ریکارڈ کروایا، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ اس کے بعد لوگوں نے جناب پراپوگنڈا شروع کر دیا، یہ مودودیت پھیلا رہا ہے، یہ مودودیت پھیلا رہا ہے۔ میں نے کہا یار مودودیت میں کہاں سے پھیلا رہا ہوں، میں نے تو خلافت و ملوکیت پڑھی کوئی نہیں بھی تھی، بس وہ ایک اقتباس ہی دیکھا ہوا تھا، مجھے کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا اس ٹاپک میں۔ وہ جب لوگوں نے کہا تو پھر میں نے جون 2012 میں خلافت و ملوکیت پڑھی، تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے کہ یار جو باتیں میں بخاری مسلم سے بیان کرتا تھا، صرف رفع الیدین کی حدیثیں نہیں لینی بخاری مسلم سے، آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو احادیث آئی ہیں وہ بھی بیان کرنی ہے، سیدنا علی حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی شان میں جو باتیں آئی ہیں وہ بھی بیان کرنی ہے۔ تو پھر میں نے اس وقت خلافت و ملوکیت پڑھی، اور میں آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاؤں، میرے پاس ایک بھائی ہے سعودیہ سے ملنے کے لیے، مجھے کہتے ہیں وہ مودودی صاحب کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، تو بڑی گستاخانہ کتاب ہے، بڑی غلط باتیں اس میں لکھی ہیں۔ اس نے ایک لال رومال والا مولوی جو سعودیہ میں بیٹھا نا اس کی تقریر سنی، میں نے کہا یار تم نے وہ خود کتاب پڑھی ہے؟ کہتا نہیں علی بھائی کتاب نہیں پڑھی۔ میں نے کہا تم ایک دفعہ پڑھ تو لو۔ یقین کریں اس کو جب میں نے کتاب پڑھنے کے لیے دی، وہ 3 دن میرے پاس رہا، اس نے 3 دن میں وہ کتاب مکمل کر دی، اور مجھے کہا علی بھائی مجھے کتاب گفٹ کر دیں، اس سے بہترین اسلوب میں اخلاق کے دائرے کے اندر پاسبل ہی نہیں کہ کوئی شخص اپنا اختلاف رائے ریکارڈ کروائے۔ جس کتاب کے بارے میں کہا جاتا تھا بڑی گستاخی ہے اس میں، جی حضرت عثمان کی گستاخی ہیں، حضرت معاویہ کی گستاخی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین، تو وہ پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں یہ وہی ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو مت سنا کرو، شور مچا دیا کرو، یہی ایک ذریعہ ہے غالب آنے کا۔ خلافت و ملوکیت پہ بھی غالب آنے کا علماء کا ذریعہ یہی تھا کہ یہ شور ڈال دیتے کہ یہ کتاب پڑھنی ہی نہیں ہے، پڑھیں گے نہیں تو ان کی جو ان کے علماء نے، ان کے بزرگوں نے سچائیاں چھپائی ہوئی ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہوں گی، اور ان کے بزرگوں کا جو نیگیٹو کریکٹر ہے اس حوالے سے وہ ہائی لائٹ نہیں ہوگا کہ انہوں نے سچائی امت سے چھپائی ہوئی تھی۔ خلافت و ملوکیت آپ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں، فری، ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے بکس اینڈ ریسرچ پیپرز میں، اور لاکھوں کی تعداد میں یہ پرنٹ ہو چکی ہے۔ اکتوبر 1966 میں پہلی دفعہ یہ پرنٹ ہوئی تھی، اتنی زیادہ مودودی صاحب کی اور کوئی کتاب پرنٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ مخالفین کی برکت ہے نا، جتنا انہوں نے پراپوگنڈا کیا اتنا پھیلا۔ یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں، خرید کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے مخالف جو کتابیں لکھی گئی ہم وہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پڑھیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب جو دیوبندیوں کے مفتی اعظم ہیں اس وقت سب کانٹیننٹ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، صرف پاکستان میں نہیں،
ورلڈ لیول کے اوپر، اور یقیناً میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بہت چیزیں بہت زبردست انداز میں ان کو سمجھ آئی ہیں، اور بعض جگہ بالکل ہی انہوں نے نا بزرگ پرستی کا ثبوت دیا ہے۔ ان کی کتاب ہے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اہل حدیث کی صلاح الدین یوسف صاحب کا تو میں نے حوالہ دیا، ان کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت۔ آپ خلافت و ملوکیت بھی پڑھیں، ان کتابوں کو پڑھیں، آپ کو خود سچائی پتہ چل جائے گی کہ کس نے بات ٹھیک کی ہے اور کسی نے صرف جنہوں کہہ دینا زور لانے کی کوشش کی ہے، تکے نالی گل منوانے دی۔ حقیقت بات ویسے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ہم تو اپنے مخالفین سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مخالفین کی کتابیں بھی پڑھیں اور ہماری بھی پڑھیں، جبکہ ہمارے مخالفین کہتے ہیں علی کو مت سنو، یہ نہ پڑھو، صرف ہماری سنو۔ یہ فرق ہے سچائی کا۔ سچائی اتنی واضح ہوتی ہے اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولتی ہے کہ جناب آپ مخالفین کو بھی سنیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ نے یہیں آنا ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی شخص گھوڑوں کی دموں والی حدیث صحیح مسلم سے دکھاتا ہے نا کسی بھائی کو، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اب لے کے آئے گا تو ہم بتائیں گے کہ رفع الیدین پہ لگائی ہوئی ہے، یہ ہے نہیں تھی ایسے۔ اب میرا کلپ بھی دیکھ لیں، گھوڑوں کی دموں والی حدیث اور مسئلہ رفع الیدین پہ 70B مسئلہ، تو آپ کو سچائی پتہ چل جائے گی۔ تو یہ شخص وہی کر سکتا ہے، کون کر سکتا ہے؟ جو یہ کہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں، نہ بابوں کا ماننے والا، میں علمی اور کتابی بات کرنے والا ہوں۔ الحمدللہ میرے بھائیوں، مودودی صاحب نے 1966 میں یہ کتاب اکتوبر 1966 میں لکھی، پہلی دفعہ، لاکھوں کاپیاں اب تک چھپ چکی ہیں اس کی۔ یہ کتاب بیسیکلی انہوں نے انیشیٹو لیا تھا ایک ایسی کتاب کے اگینسٹ جو اس وقت کے ایک ڈکٹیٹر کو خوش کرنے کے لیے خلافت معاویہ و یزید کتاب لکھی گئی، محمود احمد عباسی کی طرف سے، جو ایک ناسبی یعنی مولا علی سے بغض رکھنے والا اور منکر حدیث جو بخاری مسلم پہ بھی طعن کرنے والا تھا۔ وہ شیعہ کے بغض کے اندر سنیوں کے بعض حلقوں نے اس کتاب کو اٹھا لیا، حالانکہ وہ تو امام بخاری کو گدھا کہتا تھا۔ اہل حدیث کے عالم ابھی بھی زندہ ہیں، ابو جابر عبداللہ دامانوی کراچی میں بہت بڑے عالم دین ہیں، شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں، عمر میں ان سے بڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جب محمود احمد عباسی کو ملنے گیا تو اس نے میرے سامنے کہا ہاں بخاری کھوتے نے بھی، بخاری گدھے نے بھی یہ حدیث بخاری میں لی ہے 3748 کہ حضرت حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھا گیا، نعوذ باللہ۔ اس میں حسین علیہ السلام لکھا ہے، امام بخاری نے حسین کے ساتھ 3748 صحیح بخاری میں، انٹرنیشنل نمبر اسلام 360 میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ شخص ہے، محمود احمد عباسی نے کتاب لکھی خلافت معاویہ و یزید، اس کے جواب میں مولانا مودودی نے یہ کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت، کہ تم حکمرانوں کو، اس وقت کے ڈکٹیٹر کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ جو بھی بدماشی سے قبضہ کر لے وہ ٹھیک ہے، اسلام میں خلافت ہے یا اس کی ماڈرن فارم اسلامک ڈیموکریسی ہے، ملوکیت نہیں ہے۔ تو یہ کتاب اس وقت سامنے آئی۔ اچھا، اس کتاب کا اگر آپ پریفیس پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو حقائق پتہ چل جائیں گے۔ یہ کتاب بھی ذرا ان کو دکھا دیں، اب تو یہ کمپیوٹر کمپوزنگ میں آ چکی ہے اور تخریج کے ساتھ آ چکی ہے، اوریجنل کتابوں کے ریفرنسز اس میں لکھتی ہیں۔ ادارہ ترجمان القرآن لاہور، یعنی جو جماعت اسلامی والوں کا آفیشیل ادارہ ہے، انہوں نے یہ نئی پرنٹنگ کی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، کمپیوٹر کمپوزنگ میں ہے، بہت خوبصورت۔ اور اس کا دباچہ دیکھیں، مودودی صاحب نے پریفیس، میں اس کا ورڈ بائی ورڈ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس کتاب کا یعنی مقصد کیا تھا لکھنے کا۔ یہ یعنی کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ کو اجاگر کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی، اور میں یہ کہتا ہوں اسلامک ہسٹری پہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کے سیاسی نظام پہ اس کے علاوہ کوئی کتاب دکھائیں انٹلیکچوئل لیول پہ۔ دو کتابیں مودودی صاحب کی، الجہاد فی الاسلام اور خلافت و ملوکیت۔ دباچے میں پریفیس میں مقدمے میں لکھتے ہیں، اس کتاب کا موضوع بحث یہ ہے کہ اسلام میں خلافت کا حقیقی تصور کیا ہے، کن اصولوں پر وہ صدر اول یعنی شروع میں قائم ہوئی تھی اور کن اسباب سے وہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی، کیا نتائج اس تبدیلی سے رونما ہوئے، اور جب وہ رونما ہوئے تو ان پر امت کا رد عمل کیا تھا۔ ان امور کی توضیح کے لیے میں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی ان تمام آیات کو جن سے سیاست کے بنیادی مسائل پر روشنی پڑتی ہے ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا ہے، تاکہ ایک ناظر کے سامنے بیک وقت اسلامی حکومت کا وہ نقشہ آ جائے جسے کتاب الہی قائم کرنا چاہتی ہے۔ دوسرے باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن و سنت
اور اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان کی اقوال سے ہم کو اسلام کے اصول حکمرانی کیا معلوم ہوتے ہیں؟ تیسرے باب میں خلافت راشدہ کی وہ امتیازی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو تاریخ سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد ایک باب میں ان اسباب سے بحث کی گئی ہے جو خلافت سے ملوکیت کی طرف انتقال کا موجب ہوئے، اور تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ تبدیلی کس تدریج سے ہوئی۔ یعنی نبی علیہ السلام نے رومن اور پرشین امپائر کو جو اکھڑوایا تھا، ملوکیت ختم کی تھی، اور اس کی جگہ خلافت یا اسلامک ڈیموکریسی آئی تھی، آزادی رائے، یہ دوبارہ سے ملوکیت کنگ شپ میں کس طرح کنورٹ ہو گئی؟ یہ آج کے نوجوان کا ایک سوال تھا۔ آج خلافت و ملوکیت نہ ہو تو ہمارے تاریخ کے نوجوانوں کو نہ پتہ چلے، وہ تو سارے اسلام کے اوپر اٹیک کرنے والے لوگوں کی تاریخیں پڑھیں گے کہ یہ بھی نبی دیکھو ایک جنگجو تھا، آیا، اس کے پیچھے بھی پھر دوبارہ سے وہی کام شروع ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ پھر دو مستقل ابواب اس بحث کے لیے وقف کیے ہیں کہ خلافت اور ملوکیت کے درمیان حقیقی فرق کیا ہے، کیا تغیرات تھے جو خلافت کی جگہ ملوکیت کے آ جانے سے واقع ہوئے، کس طرح خلافت راشدہ کا زوال مسلمانوں میں مذہبی تفرقوں کی ابتدا کا موجب ہوا، اور کیا مسائل ان تفرقوں سے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ نظام ریاست کی اس تبدیلی نے مسلمانوں کی زندگی میں جو رخنے ڈال دیے تھے انہیں بھرنے کے لیے علماء امت نے کیا کوششیں کی، اور اس سلسلے میں نمونے کے طور پر امام حنیفہ اور امام یوسف کے کام کو پیش کیا ہے۔ اس کتاب کے بعض مضامین پر مختلف حلقوں کی طرف سے سخت اعتراضات بھی ہوئے ہیں، ان میں سے جو اعتراضات معقول تھے میں نے ان کا جواب آخری ضمیمے میں دے دیا ہے، باقی اعتراضات سے بحث کرنے کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ اہل علم خود میری کتاب اور معترضین کے ارشادات کو دیکھ کر رائے قائم کر سکتے ہیں۔ ختم، خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ ابو الاعلیٰ مودودی، لاہور، 28 صفر 1386 ہجری۔ تو یہ 1386 ہجری آپ سمجھ لیں 1401 ہجری تھا 1981 میں، تو 14 سال اس سے پیچھے چلے جائیں، 15 سال۔ یہ کتاب مودودی صاحب نے لکھی الحمدللہ۔ اچھا، اس کتاب کے بعد بڑا طوفان مچ گیا، ظاہر ہے وہ سچائی تھی۔ پھر مودودی صاحب کی دفاع میں دو کتابیں سامنے آئی ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ کتاب جو ہے وہ دیوبندیوں نے سب سے زیادہ مخالف کی تھی۔ دیوبند مدرسے میں ایک بہت بڑے مفتی جن کا آج میں نے تعارف کروانا ہے، اور ہمارا یہ کلپ بھی ان کے ریفرنس سے چڑھنا ہے، یعنی اپ رائٹ لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ مولانا جو تقی عثمانی صاحب ہیں اس وقت، میں نے بتایا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں مفتی اعظم دیوبند کے مانے جاتے ہیں۔ ان کے جو والد تھے مفتی محمد شفیع صاحب، معارف القرآن جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، ان کے استاد تھے شبیر احمد عثمانی، جنہوں نے محمد علی جناح کا بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا تھا، اور وہ دیوبند کے پہلے مفتی اعظم تھے اور محدث اعظم آپ سمجھ لیں۔ ان کا ایک بھتیجا تھا مفتی عامر عثمانی رحمہ اللہ تعالی، فوت ہو چکے ہیں، ظاہر وہ بہت ایجڈ تھے، وہ تقی عثمانی صاحب کے بھی والد کی عمر کے تھے۔ حسین احمد مدنی دیوبندی کے وہ شاگرد تھے، اور شبیر احمد عثمانی صاحب کے بھی شاگرد تھے، اور تقی عثمانی صاحب جنہوں نے خلافت و ملوکیت کے خلاف کتاب لکھی ہے، ان کے ابا جی کے کلاس فیلو، ٹھیک ہے، اور ان کا نام جس نام کے اوپر ہے عثمانی، تو ان کا نام کہاں سے رکھا ہے؟ مفتی محمد شفیع صاحب اپنے بیٹے کا نام تقی شفیع رکھتے نا، انہوں نے رکھا تقی عثمانی، عثمانی اپنے استاد کی نسبت کی وجہ سے، شبیر احمد عثمانی کی وجہ سے، اور ان کا نام ہے مفتی عامر عثمانی۔ یہ انہی شبیر احمد عثمانی صاحب جن کی نسبت پہ تقی عثمانی صاحب نے اپنا نام ان کے والد نے رکھا، ان کے بھتیجے تھے، اور دیوبند میں مفتی تھے۔ ان کا ماہنامہ تجلی دیوبند سے نکلا کرتا تھا، جیسے آج کل رسالے ماہنامہ نکلتے ہیں۔ تو یہ اتنا اپرائٹ بندہ تھا کہ اسی زمانے میں بریلویوں نے کتاب لکھی زلزلہ، جس میں انہوں نے دیوبندیوں کو یہ بتایا کہ آپ جن باتوں پہ ہمیں مشرک کہتے ہو نا، کہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب مانتے ہیں، آپ کو مشکل کشا مانتے ہیں، آپ کے بزرگ تو اپنے پیروں کو یہ سارے عقیدے دیتے تھے، مشکل کشائی والا امداد اللہ مہاجر مکی، اس کے وہی سارے عقیدے ہیں جو اشلی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، قاسم نوتوی، ان تینوں کے پیر ہیں۔ بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، پچھو تو سارے ایک ہی نے نا۔ تو زلزلہ کتاب میں انہوں نے ثابت کیا کہ آپ جن باتوں پہ ہمیں مشرک کہہ رہے ہو نا، دیوبندیوں کے سارے بزرگوں کے وہی عقیدے تھے، اپنے بزرگوں کے بارے میں، ہم نبی کے بارے میں مانے تو مشرک،
آپ اپنے بزرگوں اور پیروں کے بارے میں مانیں تو مواحد. یہ کتاب زلزلہ جب چھپی, نام صحیح واقعی زلزلہ آ گیا. پھر ارشد القادری صاحب کی کتاب, میں جب بریلوی تھا میرے پاس بھی ہوتی تھی. کھنگڑ نہیں سن دے بریلویاں نو, اسی دیوبندیاں نو ہن بھی نہیں کھنگڑ دے, نہ بریلویاں نو, نہ دیوبندیاں نو, نہ اہل حدیثاں نو تے نہ شیعہ نو. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ کتاب اسی مفتی عامر عثمانی نے یہ کتاب پڑھی نا, تو انہوں نے پتہ کیا کمنٹس کیے؟ انہوں نے تجلی دیوبند میں رسالے میں لکھا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دی جائے, جتنا شرک ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. سر اتنا جگرا جس بندے کا ہو نا کہ وہ اپنے مخالفین کی بات سن کے اپنے بزرگوں سے اعلان برات کر دے, وہی خلافت و ملوکیت کا جواب لکھ سکتا تھا, اور پھر لکھا اس نے دھڑلے سے. یہ کتاب ان کی تجلی دیوبند رسالہ ایک اسپیشل نمبر نکلا تجلیات صحابہ کے نام سے. اور مودودی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولانا عامر عثمانی میرے صبر کا میٹھا پھل ہیں. مودودی صاحب کو گالیاں دی گئیں, انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا, صبر کرتے رہے. دیوبند میں سے ہی ان کے حامی نکلے. تفہیم القرآن پہ جو اعتراضات ہوئے ہیں اس کے جواب میں بھی کتاب لکھی انہوں نے, عامر عثمانی نے. اسی طریقے سے مودودی صاحب کی جماعت اسلامی کے اوپر جو اعتراضات ہوئے اس کے جواب بھی عامر عثمانی صاحب دیتے تھے. اور یہ پوری زندگی مودودی صاحب سے ملے نہیں ہیں, ملاقات نہیں ان کی ہوئی, بس خط و کتابت تھی. اور لیکن ایسا کام کر گئے ہیں, اب وہ اتنے بڑے ہیں کہ دیوبندی ان کا نام لیتے ہوئے بھی ادب سے کریں گے, وہ اتنے بڑے ہیں, پھر خانوادے بھی ہیں اور علمی اعتبار سے بھی. تو یہ کتاب جو ہے وہ 700 پیجز کے اوپر آلموسٹ جماعت اسلامی انہوں نے چھاپی ہے. ان کا تجلی دیوبند وہ جو رسالہ نکلتا تھا, اور یہ میرے ہاتھ میں ہے تجلیات صحابہ, مولانا مفتی عامر عثمانی. یہ ذرا دکھائیے جی ان کو. یہ وہ جناب پورا رسالہ انہوں نے لکھا خلافت و ملوکیت کے دفاع کے اوپر. میں اس کے چند اقتباسات آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, آپ جھوم اٹھیں گے کہ سچائی کس چیز کا نام ہے. کیونکہ یہ خود پہلے آپ سمجھ لیں دوسری فکر کے اوپر تھے. وہ جو میں نے بتایا نا محمود احمد عباسی نے کتاب لکھی ہے نا خلافت معاویہ و یزید, اس کے دفاع میں یہ 1 سال تک تجلی دیوبند میں لکھتے رہے. بعد میں جب انہوں نے خلافت و ملوکیت پڑھی نا, یعنی یہ تو بخاری مسلم پڑھ لی پھر روایتیں شروع کرتا, تو انہوں نے کہا میں تو چک ماردا رہا, اور یہی لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اپنے بارے میں, یعنی میں نہیں کہہ رہا. اس کتاب کا جو انہوں نے انتساب کیا ہے نا, یعنی منسوب, ہر بندہ اپنی کتاب کو منسوب کرتا ہے نا کسی شخصیت کے ساتھ, انہوں نے دیکھے کس کے ساتھ کیا. یہ ناچیز بندہ اس شمارے کو علم دین کی آبرو کے نام منسوب کرتا ہے. علماء نے آبرو ریزی کی ہے, علم دین کی سچ چھپایا ہے, مودودی نے بتایا ہے اور ہمیں مودودی سے دور رکھا گیا. تو میں علم دین کی آبرو کے نام اس کتاب کو منسوب کرتا ہوں. تجلی دیوبند کا یہ تجلیات صحابہ شمارہ, اس میں سے میں صفحہ نمبر جو 314 سے لے کے 319 تک چند ایک الفاظ جو ہے میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. ہم اس کو JPG میں بھی انشاءاللہ HD ریکارڈنگ میں لگا دیں گے تاکہ آپ کو یقین ہے کہ واقعی انہوں نے لکھا ہوا ہے. ہر چیز انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تاکہ پرنٹ آؤٹ کسی نے لینا ہے تو ہماری ویڈیو میں سے ویڈیو کو روک کے تو لے سکتا ہے. یہ ہیڈنگ 314 پیج پہ انہوں نے بنائی ہے, ہم رجوع کرتے ہیں. یہ انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہے ورڈ بائی ورڈ. تجلی دیوبند کے دیرینہ قائرین بھولے نہ ہوں گے کہ ہم نے مہینوں تک جناب محمود احمد عباسی کی کتاب خلافت معاویہ و یزید کی حمایت میں صفحات سیاہ کیے ہیں. ہمارا مقصد یزید کی حمایت نہ تھا بلکہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنا چاہتے تھے, جو ہر سنی کی ایک ناکام خواہش ہے. ایک خاص حد تک ہی دفاع ہو سکتا ہے نا, معصوم تو نہیں آپ کلیم کر سکتے. تو کہتے ہیں میں کرتا رہا, یعنی یہ ناسبیت والے لوگوں کا دفاع کرتے رہے. اور حضرت معاویہ کی دفاع میں بھی مقصود بذات نہیں تھا بلکہ نفس صحابیت کی تکریم پیش نظر تھی. لیکن یک لخت ہم نے اس موضوع کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے بعد سے آج تک خاموش ہی خاموش ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں میں نے یہ ٹاپک اب چھیڑنا بھی چھوڑ دیا. کیوں؟ یہ سوال بڑا نازک ہے. ہم غیبت سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں لیکن معاملہ حق و صداقت کا ہے, اس لیے تھوڑا سا پردہ رکھتے ہوئے ہم اتنا ضرور بیان کریں گے کہ خلافت معاویہ و یزید کی بے تکان حمایت کے بعد ہمارا کراچی جانا ہوا.
وہاں اس کتاب کے مصنف جناب محمود احمد عباسی منکرین حدیث میں سے جو میں نے بتایا ناسبی جس نے ساروں کا بیڑا غرق کیا سنیوں کا، نے اپنے دولت قدے پر ہماری دعوت کی اور ہمیں ان سے ملاقات اور تبادلہ خیالات کے بعد کا موقع ملا. بس وہ دن اور آج کا دن ہم نے کوئی لفظ اس موقف کی حمایت میں نہیں کہا جو خلافت معاویہ اور یزید میں عباسی صاحب نے اختیار کیا ہے. یہ سکوت یعنی خاموشی دراصل اس لیے ہم پر غالب ہوئی کہ اس ایک ہی ملاقات میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ محترم عباسی صاحب چاہے یزید اور حضرت معاویہ کے فدائی ہوں یا نہ ہوں، مگر حضرت علی اور دیگر اہل بیت کرام کے بارے میں ان کے خیالات وہ نہیں جو اہل ایمان کے ہونے چاہیے. اور بھائی یزید اور حسین کی محبت ایک دل میں جمع ہی نہیں ہو سکتی. کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹا دفاع کریں اور حضرت علی کا بغض نہ آپ کے دل میں آئے. اور مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ آگ پانی جمع ہو ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا میں تو اس چکر میں تھا، تو حضرت علی کے بارے میں جو اس کا بغض تھا تو میں تو حیران ہو گیا. کہتے ہیں کہ اہل ایمان کے خیالات نہیں ہو سکتے ایسے. یہ اندازہ ایک ضرب شدید تھا جس نے ہمارے دل و دماغ کو لرزا کر رکھ دیا. یا الہی، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار سے عداوت رکھ کر بھی کوئی مسلمان صراط مستقیم کا رہرو کہلا سکتا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تاروں سے کینہ اور بیر رکھنے کے معنی اس کے سوا کچھ اور ہو سکتے ہیں کہ دل و دماغ سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سایہ تک غائب ہو جائے؟ اور جب حضور کی محبت نہیں تو خدا کی محبت کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ عباسی صاحب سے بالمشابہ گفتگو ہونے کے بعد ہمیں کس تاثر سے دوچار ہونا پڑا. اس تاثر کا نتیجہ یہ ہوا کہ کراچی سے لوٹتے ہی ہم نے اپنے دفتر کو یہ ہدایت دی کہ آندہ عباسی صاحب کی کتاب خلافت معاویہ اور یزید ہرگز نہیں چھپے گی، اس کی پلیٹیں کاٹ دی جائیں. پرنٹنگ پلیٹیں بھی کٹوا دی انہوں نے. Kill the evil in the bud. آپ کہیں گے پھر کیوں نہ ہم نے جبھی اپنی توبہ چھاپ دی، کس لیے منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے رہے؟ ہم عرض کریں گے کہ توبہ تو اس وقت چھاپتے جب ہم علمی رخ سے بھی یہ جان گئے ہوتے کہ جس موقف کی ہم نے حمایت کی تھی وہ غلط ہے. عباسی صاحب کی نیت اور باطن سے بدگمانی الگ بات ہے، اور ان کی تشہیر کردہ موقف کے علمی اس کام سے مطلع ہونا الگ بات ہے. ہمیں اب تک اطمینان تھا کہ موقف بہرحال غلط نہیں ہے، پھر کیسے رجوع کرتے؟ وہ کہتے ہیں حضرت علی سے اس کا بغض اپنی جگہ، لیکن حضرت معاویہ کا جو اس نے جھوٹا دفاع کیا تو وہ تو مجھے ٹھیک لگتا تھا، لہٰذا میں نے خاموشی اختیار کر لی، بریک ایون پوائنٹ پہ آ گیا. لیکن اور آخر کار مولانا مودودی کی مارکت الآراء کتاب خلافت و ملوکیت مارکیٹ میں آ گئی اس کتاب کے جواب میں، اور دفتن ہمارے دل و دماغ کو ایسا دھچکا لگا جیسے بجلی کا تار چھو گیا ہو. جب خلافت و ملوکیت کو ہم نے اپنے مزعومات کے خلاف پایا تو بلا کسی جھجک اور تامل کے قصد کر لیا کہ اس کا رد لکھیں گے. ظاہر ہے ان کو ادھر سے پاکستان سے بھی خط گئے کہ جی آپ اس وقت دیوبند کے چشم و چراغ ہیں، کتاب کا رد لکھیں، اس وقت امت گمراہ ہو رہی ہے. تو آپ خلافت و ملوکیت کا رد لکھنے بیٹھے ہیں عثمانی صاحب، لیکن یہ وہی ہیں جنہوں نے زلزلہ پڑھا ہے تو اپنے بزرگان کا رد لکھ چڑھے. لیکن رد لکھنا کھیل تو نہیں، کھیل ان کے لیے ضرور ہوتا ہے جو یا تو خوف خدا سے بے نیاز ہیں یا جہل مرکب ہیں. چنانچہ خلافت و ملوکیت کے منظر عام پر آتے ہی نہ جانے کتنے مضامین، کتنے پمفلٹ اور کتنی کتابیں اس کی مخالفت میں اس طرح بازاروں میں پھیل گئیں جس طرح برسات میں خود رو گھاس پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے مابین اخبارات اور رسائل کی آمد و رفت بند نہ تھی. پاکستانی رسائل میں تو گویا رد مودودیت کا مینا بازار ہی لگ گیا، لیکن ہم یہ روش اختیار نہ کر سکتے تھے کہ قلم اٹھائیں اور جو جی میں آئے ہانکتے چلے جائیں. ہم محسوس کرتے تھے کہ خلافت و ملوکیت ایک ایسے شخص کی تصنیف ہے جو ایک طرف تو علم و تفقہ کا پہاڑ ہے اور دوسری طرف دین حق سے اس کی محبت سورج کی طرح عیاں ہے. لہٰذا اس کا رد بکواس کے ذریعے نہیں بلکہ علم و تحقیق کے ذریعے ہی کیا جانا چاہیے. اور سر اے جڑا وابینہ نہ ہوئے اور بابی نہ ہوئے وہی یہ گلاں کر سکتا ہے. اس فیصلے پر پہنچ کر ہم نے خود کو امہات کتب کے حضور پہنچایا. انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ مودودی صاحب نے جتنے حوالے دیے میں اوریجنل کتابیں کھولوں. اگر انہوں نے بخاری کا حوالہ دیا ہے، مسلم کا دیا ہے، تاریخ ابن کثیر کا دیا ہے، ابن خلدون کا دیا ہے، ابن عساکر کا دیا ہے، اس کا تبری کا دیا ہے، میں ان ساری کتابوں کو کھول کے پڑھوں. اور یہ عالم پڑھ رہا ہے، جاہل نہیں پڑھ رہا. سر عالم بھی تو بزرگاں نے بزرگ
شبیر احمد عثمانی صاحب کے بھتیجے مفتی عامر عثمانی رحمہ اللہ تعالی، چلیں کوئی تو بزرگ ہے آپ کا اس کا جس کو ہم بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور کم و بیش 2 ماہ اس طرح گزارے کہ 24 گھنٹوں میں فقط 4 گھنٹے سوئے۔ بنا دماغ پھر جاتا ایک بار، 4 گھنٹے کہتا میں صرف سوتا تھا، ایک وقت میں 1 روٹی سے زیادہ نہیں کھائی، فرائض اور واجبات اور حوائج ضروریہ کے علاوہ دنیا کے ہر شغل سے کٹ گیا۔ ارادہ ظاہر ہے کہ خلافت و ملوکیت کے خلاف مواد حاصل کرنے کا ہی تھا، لیکن یہ اعتراف کرنے میں ہمیں کوئی جھجک نہیں کہ جو مطالعہ وسیع ہوتا گیا یہ حقیقت ہمارے سامنے ابھرتے ہوئے سورج کی طرح آتی چلی گئی کہ متعلقہ موضوع پر ہمارے بعض مزعومات کم علمی پر مبنی تھے، جن کی وکالت ہم اس خوش فہمی میں کر رہے تھے کہ حق یہی ہے، ہم پر کھلتا گیا کہ خلافت معاویہ و یزید عباسی صاحب کی جو کتاب ہے ایک فریب ہے جو تاریخ اسلام کے ساتھ کیا گیا، اور خلافت و ملوکیت اس فریب کا ایک ایسا علمی جواب ہے جو محققین سلف کے ذہن کا ترجمان، محدثین اور فقہاء کے موقف کا امین اور قرآن و سنت کی صداقتوں کا سرمایہ دار ہے۔ ہم نے صاف دیکھا کہ خلافت و ملوکیت کے رد میں لکھی ہوئی تحریروں میں سے بعض انتہائی بددیانتی پر مبنی ہے، بعض جہالت اور حماقت پر، اور بعض غلط فہمی اور مغالطے پر، حتیٰ کہ بعض اہل علم اور ارباب تقوی نے بھی دانستہ یا دانستہ حق و صداقت کا خون کیا، اور رد مودودی کا جذبہ ان کے محاسبہ آخرت کے احساس پر غالب آ گیا۔ آخرت بھول گئے ہو بات مودودی صاحب ذرا اس کتاب میں آپ کو بتاؤں انہوں نے بڑے بڑے علماء کی عربی کی غلطیاں، کہتے عربی نہیں آتی تو آڈی عربی پوڑ کے رکھ چڑی تو بابیاں دی انہیں عربی کی غلطیاں اور جو دھوکے دیے ہیں مودودی صاحب کی آدھی باتیں نقل کر کے اور اس کے جواب میں آدھی حدیثیں نقل کر کے، وہ پوری حدیث تو بالکل ان کے خلاف ہوتی تھی۔ اس بندے نے کمال کیا، کہتے ہیں نا علماء کو پڑھیں، یہ علماء نے جی ان کو پڑھیں۔ اچھا اب وہ کیا کہتے ہیں، کیسی قیامت گزر گئی ہوگی ہمارے دل و دماغ پر، اندازہ کیجئے جس موقف کی حمایت پر ہم نے تقریباً 1 سال تک جھک ماری، وہی ہمارے سامنے جہالت اور بے خبری کا مکروہ مجسمہ بن کر سامنے آئی۔ کہنے جس کتاب کا 1 سال تک دعا کیتا وہ سب تو مکروہ شے نکلی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ قرآن و حدیث اور کتب تاریخ سے اپنے موقف کے حق میں دلائل چنے، مگر اللہ کا ہزار شکر ہے کہ خیانت اور حق پوشی کا جذبہ خبیث دل میں ایک لمحے کو بھی پیدا نہیں ہوا۔ خبیث ہو جائے نا، جب علماء کرائم بن جائے نا، مجرم علماء سو، پھر تو ان کا علاج نہیں۔ یہ علماء پرائم ہیں، عزت والے علماء۔ یہ احساس برابر قلب و ضمیر پر طاری رہا کہ آخرت میں ہاتھ، منہ، کان، ناک سب مسئول ہیں، یہ گواہی دیں گے، قلم سے جو کچھ لکھا گیا اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اسی احساس نے آخر کار اس پر آمادہ کر ہی دیا کہ دنیا چاہے کچھ ہی کہے، جاہل کہے، احمق کہے، ساقط الاعتبار کہے، غیر ذمہ دار کہے، ہر حال میں ہمیں یہ اعلان کر دینا ہے کہ خلافت معاویہ و یزید کی حمایت ہم نے ازراہ جہل کی تھی۔ سچائی وہ نہیں جس کی صورت گری اس کتاب میں کی گئی ہے، بلکہ سچائی وہ ہے جو مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں منقح کی ہے۔ جزیات کا معاملہ تو الگ ہے کہ دنیا کی کون سی کتاب سوائے قرآن کے سہو اور خطا اور لغزش و قصور سے بچی ہوئی ہے، مگر بنیاد، سمت، اصول اور حقائق کے لحاظ سے خلافت و ملوکیت حرف آخر ہے۔ اس کی زبان، اس کا لہجہ، اس کا در و بست، اس کا مواد، اس کی آؤٹ لائن اور اس کی معنوی دراست سب نے مل کر بحیثیت مجموعی اس کتاب کو ایسا شاہکار بنا دیا ہے جس کی کوئی نظیر ناچیز کے علم اور مطالعے کی حد تک پورے اسلامی لٹریچر میں نہیں ہے۔ یہ میں نے بہت پہلے کہا تھا، اس کو پڑھے بغیر، یہ حقیقت بات ہے۔ میں تفہیم القرآن کو چھوٹا کارنامہ سمجھتا ہوں، وہ کام تو بڑے لوگوں نے کیے ہیں، لیکن سچائی بتانا جو اس کتاب میں بتائی گئی ہے یہ کسی کا جگرا نہیں ہے، کیونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی بھی تھی۔ یہ جناب انہوں نے ان کے الفاظ میں نے آپ کو ورڈ بائی ورڈ بتائے۔ اب میرے بھائیو یہ جو دوسری کتاب جو اس کے دفاع پہ مودودی صاحب کے شاگرد نے لکھی، یہ بھی دکھائیں جی۔ یہ 500 صفحوں پہ ہے، لیکن اگر اس کی ہینڈ رائٹنگ موٹی ہوتی تو یہ 1000 صفحوں سے اوپر کی کتاب ہے۔ یہ کمال کام ہے۔ تقی عثمانی صاحب کی کتاب حضرت معاویہ تاریخی حقائق اور صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت، اور باقی جتنے مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں نا اس کے جواب اس بندے نے جس طرح علمی انداز میں دی ہیں، یہ ہیں جسٹس ملک غلام علی۔
ان ساری کتابوں کے پرنٹنگ پریس کی بھی JPGs ہم لگا دیں گے، اگر آپ نے منگوانی ہوئی تو آپ انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائیں گے. یہ 2 کتابیں ہیں خلافت و ملوکیت کے دفاع پہ لکھی گئی ہیں.